دنیا کی امامت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اگر تو اس کے مطابق عمل ہے تو ان سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں، اور اگر طرز عمل برعکس ہو جائے، کہے کچھ اور کرے کچھ اور، کہیں یہ کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے قانون کو نافذ نہ کرے، کہیں یہ کہ ہماری تو محبوب ترین شخصیت محمد ہے اور ان کی سنت کے اوپر عمل نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے جس شے کو حرام کیا ہے اس پر اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر طرز عمل یہ ہو اور یہ طرز عمل اس حد کو پہنچ جائے کہ دنیا تانے دے یہ مسلمان، کہاں اسلام دنیا میں ہمیں دکھاؤ، کہاں اسلام، یہ مسلمان کیا اسلام پر کاربند ہے؟ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ کنٹراسٹ ہے جو اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں۔ کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے؟ کیا ہمارا منہ ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں، اسی لیے ہم تو تبلیغ، میں تو کم سے کم وہاں جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ میرا منہ نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں، وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سنوارو، فزیشن ہیل تھائی سیلف، تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے، تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تم نے اسے کورٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے آئی ایم ایف کا۔ ہاں یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرقمین آتے ہیں آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے قرقی کرنے کے لیے، ہر روز ایک نئی قرقی ہو رہی ہے، ہر روز جو ایک آج پھر گاڑیوں کا کرایہ بڑھ رہا ہے، بجلی کا کرایہ بڑھ، قرقی ہو رہی ہے۔ عوام کے اندر جو بھی راستہ رہ گیا اسے بھی چوسنے کا اور کشید کرنے کے لیے ایک حکومت کو گرا دو، وہ تو بدنام کر دی گئی، دوسری حکومت لے آؤ اس کے ہاتھ میں کچھ کام کروا لو، وہ بدنام ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہٹا دینا۔ ان کا کیا کھیل ہے؟ یہ کھیل کھیلتے رہیں گے اور اس میں یہ ہے کہ اپنی قرقیاں کرتے چلے جائیں۔ یہ حال اب کیا میرا منہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں؟ تم اپنے گھر کو دیکھو، تم اپنے ملک کو دیکھو، ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک تم ہو کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ۔ ایک ہی ساتھ تم آزاد ہوئے تھے، ہندو بھی تھے کہ نہیں تھے؟ انہوں نے اس ملک کو بنایا ہے، اپنی معیشت کو، اپنی اکانومی کو اپنی بنیادوں پر، اپنے پاؤں پر، اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے۔ آج جو ہے وہ ایک منی سپر پاور بن چکا ہے، اور وہ کہ ڈرتا تھا پاکستان دو طرف سے ہمیں جو ہے قابو میں کر لے گا۔ پہلے تقریباً 20 برس جو ہے ہندوستان کے بھارت کے کانپتے ہوئے گزرے ہیں پاکستان سے، اب 30 برس سے جو صورتحال ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو عذاب اس پر آتا ہے۔ بڑی کڑوی بات ہے، آج عذاب کفار پر نہیں آ رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نمٹ لے گا، اور آخرت تو ہے ہمیشہ کی، بڑا تو عذاب تو وہی کا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا میں کفار پر عذاب آتا تھا جب کوئی رسول بھیج دیا جائے، اب رسول آئے گا نہیں، ایک ایکسیپشن ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے۔ اب اس کو چونکہ بات بہت کڑوی ہے، تھوڑا سا میں اس کے اندر آپ کے لیے سمجھنا، حلق سے اتارنا اس کڑوی گولی کا آسان کرنا۔ دیکھیے ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی کہ نہیں تھی؟ ہماری عمر جو ہے امت مسلمہ کی حیثیت سے ابھی 1400 برس ہوئی ہے، 1417 سن ہجری چل رہا ہے نا، اس میں آپ اور حضور کی بعثت 12 برس اور، تو 1430 برس سمجھیے، اس لیے کہ اس وقت جب سے کہ وحی کا آغاز ہوا ہے، یہ ہماری کل تاریخ ہے، ابھی 1450 برس نہیں ہوئی۔ ہم سے پہلی جو امت تھی 2000 برس تک اسی مقام پر فائز رہی، وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل، وہ موسیٰ کے امتی تھے، ہم محمد کے امتی ہیں علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہیں تورات دی گئی تھی، ہمیں قرآن دیا گیا ہے۔ نبی ہونے کے اعتبار سے افضل ترین نبی، رسول ہونے کے اعتبار سے اکمل ترین رسول، کتاب ہدایت ہونے کے اعتبار سے جامع ترین کتاب، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، یہ اپنی جگہ تقابل ہے، لیکن ایک اور اعتبار سے دیکھیے عمر اس کی طویل تھی 2000 برس، ہماری ابھی 1400 برس ہوئی، اور دوسری بات اس امت میں 1400 برس تک کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو، سینکڑوں نبی آئے۔ شروع ہوئی ہے 1400 قبل مسیح میں جب تورات دی گئی حضرت موسیٰ کو، اور آپ کو معلوم ہے اس وقت 2 رسول تھے، موسیٰ بھی اور ہارون بھی علیہ السلام۔ پھر حضور کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت جو ہے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا قائم مقام، اس کا جانشین ہو جاتا تھا، جیسے داؤد کے بیٹے سلیمان۔
آخری جو نبی آئے ان کے ہاں وہ حضرت مسیح اور ان کے ہم عصر حضرت یحییٰ علیہ السلام. یوں سمجھیے 2 سے شروع ہوا 2 پر ختم ہوا. موسیٰ و ہارون، عیسیٰ و یحییٰ، درمیان میں 1400 برس، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب کہ کوئی نبی موجود ہو. کیسی امت تھی. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 2 جگہ فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. 6واں رکوع بھی شروع ہوتا ہے اسی آیت سے سورہ بقرہ کا، اور 15واں رکوع پھر شروع ہوتا ہے اسی آیت. اے بنی اسرائیل میرے اس انعام و اکرام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. لیکن وہی بنی اسرائیل جب ان کا طرز عمل کیا ہوا، شریعت کو پس پش ڈال دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. کتاب سے ناطا توڑ لیا، بس اس کو مقدس کتاب بنا کر رکھ دیا، نہ پڑھنا نہ سمجھنا نہ اس پر عمل کرنا جیسے ہم کرتے ہیں. ایصال ثواب کی محفلوں میں کام آتا ہے، یا بچیوں کو وہ جہیز میں دینے کے کام آتا ہے، یا قرات کی محفلیں ہوتی ہیں، مقابلے ہوتے ہیں. اللہ اللہ خیر صدہ قرآن مجید سے ہمارا کیا سروکار رہ گیا ہے. بہایا کشترا کارے جزی نیست کہ از یاسین او آسا بمیری. عیاشیاں کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن انہیں خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہیں، موسیٰ کی امت میں سے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانندے بڑے چہیتے ہیں. اسی پر اللہ نے فرمایا فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ. ایسے ہی تم چہیتے اور لاڈلے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا؟ تمہیں نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں پٹوایا. 600 قبل مسیح میں، یوں سمجھیے تقریباً وسط میں آتا ہے یہ معاملہ. 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی، اور سمجھیے کہ ایک مسیحی میں حضرت مسیح آ گئی ہے 30 سن عیسوی میں. ان کے درمیان تقریباً وسط میں اشیریوں کے ہاتھوں پٹوایا اور بابلیوں کے ہاتھوں پٹوایا. بخت نصر جس کو کہتے ہیں، نیبوکڈنیزر 6 لاکھ یہودی اس نے قتل کیے یروشلم میں. 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا. ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا جو کہ ان کا کعبے کے درجے میں. اور یہ کہ کوئی ایک متنفس نہیں بچا یروشلم میں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں. انہیں لے گیا بیبیلونیا میں، کیپٹیوٹی، پیریڈ آف کیپٹیوٹی. وہاں سے واپس آئے، توبہ کی انہوں نے، حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت